جی ناظرین السلام علیکم، اور کچھ بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج خبروں کے حساب سے کافی گرما گرم دن ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ پی ٹی آئی کے حق میں لگتی ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے خلاف لگتی ہیں، کچھ حکمران حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں، اور کچھ اس وقت کی اپوزیشن عمران خان کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا جو مقدمہ قائم ہوا تھا، اس کی سماعت آج اطہر من اللہ صاحب نے کی، اور 2 رکنی بینچ تھا، اور اس دوران اس بینچ نے یہ فیصلہ کیا، پہلے سب کو سنا، پھر اس کے بعد جو ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جے آئی ٹی نے کیا کہا، اس پہ دہشت گردی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو عمران خان کے وکیل جو تھے اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا، سرکاری وکیل، انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی تو بنتی ہے، جے آئی ٹی نے کہا ہے اس سلسلے میں۔ تو خیر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور 5 منٹ کے بعد وہ فیصلہ 5-10 منٹ کی تاخیر سے سنا دیا گیا، اور وہ اس فیصلے میں سے دہشت گردی کی دفعات اب نکال دی گئی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مقدمہ ختم ہو گیا ہے، اس سے دہشت گردی کی دفعات نکال دی گئی ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک احسن بات ہے، لیکن عدلیہ کے لیے کچھ اپنے لیے سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب پنجاب میں اپنی جنگ چلا رہے ہیں، اور اس جنگ میں وہ مسلسل ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شکست ان کا مقدر لگتی ہے۔ وہ کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ ایک اور مقدمے کی سماعت تھی الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے لیے گلے کا پھندا بنے گا اور ہاتھ کی ہتھکڑی بنے گا۔ اس پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس پہ بھی حتمی فیصلہ کچھ عرصے کے بعد آئے گا، کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا۔ پنجاب میں کیا صورتحال ہو رہی ہے اس کے بارے میں مزے کی تو نہیں، 2 خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پرویز الہی کی حکومت نے مریم اورنگزیب پر اور جاوید لطیف پر ایک مقدمہ دائر کروا دیا ہے، اور اس میں وہ جو معاملات تھے ایف آئی آر کٹوا دی گئی ہے۔ وہ جو پی ٹی وی میں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے، اور پی ٹی وی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ اس میں اصل میں قصور کس کا تھا اور وہ معاملات کیا تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ رانا مشہود صاحب نون لیگ کے، انہوں نے پنجاب میں پریس کانفرنس کی، اور اسی بات کو دہرایا کہ جناب جو ہے ہم جلد ہی پنجاب کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، اور یہ انیویٹیبل ہے، چند دنوں میں آپ سب لوگوں کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت نہیں رہی۔ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں پر شک کرنے لگ گئے ہیں، اور جو اپنے اتحادیوں پر نہیں، اپنی جماعت کے لوگوں پر شک کرنے لگ گئے ہیں۔ انہیں شک ہے کہ ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے، ان سے ان کی بارے میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، ان کی باتیں لیک ہو رہی ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک خوفزدہ شخص کا طرز عمل ہوتا ہے کہ جب اسے ہر چیز سے خوف ہونے لگے۔ اور عمران خان اب ترجمانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زبردستی جا کر جو ہے عمران خان کے نقطہ نظر کا دفاع کریں، لیکن عمران خان کا جو حالیہ نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے پنجاب کی قیادت کوئی خاص دفاع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ وہ خبریں ہیں جن پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے عدالتی فیصلوں کا ذکر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ 2 رکنی بینچ انہوں نے بنایا تھا، اور انسداد دہشت گردی کے حوالے کی عدالت کے حوالے سے عمران خان پر جو دہشت گردی کے دفعات لگی تھیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور یہ کیس بہت امپورٹنٹ کیس اس لیے ہے کہ اب جو لوور جوڈیشری ہے
وہ تو بڑے غم و غصے میں ہے، اور اگر آپ کی لوور جوڈیشری سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور تو پھر آپ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی صورتحال اب اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں درپیش ہے۔ عمران خان صاحب نے وہ جو محترمہ زیبا چودھری کے خلاف جو کلمات کہے تھے، جو دھمکیاں دی تھیں، وہ کوئی چوری چھپے نہیں دی تھیں، سب نے سنا، عدالت میں بھی آج پڑھ کے سنایا گیا۔ اور ایک ریمارک جو اچھا تھا عطر من اللہ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، اگر تقریروں پر ہم دہشت گردی کی دفعات لگانے لگیں تو پھر تو یہ ملک بہت مشکل میں پھنس جائے گا۔ بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی کے جو تقریر پر یا تحریر پر آپ دہشت گردی کی جو شکلیں نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس سے یہ بھی آج طے ہوا کہ وہ جو دہشت گردی کی دفعات ختم ہوئی ہیں، مقدمہ نہیں ختم ہوا، اور اس میں باقی جو شکیں ہیں اس کے حوالے سے آگے سوال اٹھتے رہیں گے، اور عمران خان کی خلاصی اتنی سہولت کے ساتھ لگتا ہے نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ساری صورتحال کا ڈائریکٹ کمپیریزن ماضی کی صورتحال سے آ جاتا ہے، اور یہ جو بڑی سین گفتگو ہے کہ اس طرح کی مقدمات نہیں بننے چاہیے، دہشت گردی کی دفعات تقریر پر نہیں لگانی چاہیے، ماضی میں ہم نے اس سے بہت مختلف صورتحال دیکھی ہے، اور بڑی سہولت کے ساتھ لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ان کی تقریر کے حوالے سے۔ تو انصاف دو طرفہ اگر ہو تو انصاف کہلاتا ہے، ایک طرف کا ہو تو پھر وہ انصاف نہیں کہلاتا، اس کا ٹلٹ کسی ایک سائڈ پر لگاتا ہے، لیکن نظر آتا ہے۔ لیکن یہ اب عدالت کی ثوابدید ہے، وہ چاہے جو کچھ مرضی کرے۔ دوسری سماعت جو ہوئی وہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہوئی، اور اس میں پھر وہی 62-63 کا سوال اٹھا، کیا عمران خان توشہ خانے کے اثاثے چھپانے کے بعد صادق اور امین رہے ہیں؟ تو اس پہ مزید فیصلہ ہوگا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 62-63 تو سیاستدانوں پر احتیاطاً ہی لگا دی جاتی ہے اور انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ جو دہشت گردی والا مقدمہ تھا، اس کا تو انجام یہی ہونا تھا، اور الٹیمیٹلی یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن توشہ خانہ والا ہے، چونکہ اس میں سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس اویلیبل ہے، اس میں بڑے واضح ثبوت ہیں، عمران خان نے کیا اثاثے جمع کرائے توشہ خانہ میں، کیا چیزیں پیش ہوئیں توشہ خانہ سے، کیا چیزیں غائب ہوئیں، کن چیزوں کا اندراج نہیں کروایا گیا، کن چیزوں کی اماؤنٹ غلط لکھی گئی، اور وہ ایک طویل فہرست ہے توشہ خانہ سے جو چیزیں غائب ہوئی ہیں، اور اس میں بڑے شرم آتی ہے وہ فہرست پڑھتے ہوئے۔ اس میں بڑی معمولی چیزیں ہیں، آئی فون ہے، اس کے اندر جو ہے ٹی سیٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جو کہ ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی، لیکن عمران خان کو زیب دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور شاید اس لیے کہ انہیں عادت ہے دوسروں کا مال کھانے کی، اور چونکہ وہ یتیم بچوں کا، کینسر کے مریضوں کا مال کھا کے اتنی بڑی انہوں نے جاگیر اور اتنا بڑا بنگلہ 300 کنال کا بنا لیا، لہٰذا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے اربوں کھا لیے فارن فنڈنگ میں، اور جو لوگوں نے غریبوں کے علاج کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے دی تھی، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ تو وہی نظر آتا تھا کہ ایک معصوم سا بچہ جو کہتا ہے مجھے کینسر ہے، میرے علاج کے لیے شوکت خانم کی مدد کیجیے، تو وہ تو یہی نظر آتا تھا۔ لیکن در حقیقت اب کیا ہو رہا تھا، یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا گلمپس ملے گا توشہ خانہ سے، کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا ٹی سیٹ نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے اتنی امداد جو غریبوں کے نام پر لی، کیا انہوں نے اسے بخشا ہوگا؟ پھر عمران خان کے اہل خانہ کے جو ہے بشرا بی بی کے، فرح گوگی کے کرپشن کے کیسز دیکھ لیجئے، عمران خان کی بہنوں کی جائیدادیں دیکھ لیں، تو یہ تو پرانے عادی مجرم ہے نا، اس حوالے سے ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اپنے باپ کا مال سمجھ کے کھاتے ہوں گے کہ بھئی یہ ہاں ہمیں کسی وزیر اعظم نے دیا ہے ٹی سیٹ، تو یہ ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا بس نہیں چلتا ہوگا کہ یہ وزیر اعظم کے ہاؤس کے پنکھے، اس کے
صوفوں کے کور، کشن اور بجلی کے بٹن یہ تک اتار لینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ خوش قسمتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی کہ انہیں موقع نہیں ملا، ورنہ انہوں نے تو اب ایش ٹریز، گلاس، چمچ، کانٹے کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ اور اگر آپ کو اس طرح کا ان باتوں کا یقین نہیں آ رہا تو آپ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ضرور سمجھیں کہ اس میں ہوا کیا ہے، کتنے لوگوں نے کس مقصد کے لیے پیسے دیے اور وہ پیسے کہاں کہاں کس کس کی تجوری میں جاتے رہے۔ تو یہ بڑی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی والا مقدمہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن توشہ خانہ میں عمران خان کی بچت کے کوئی زیادہ آثار مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا گھٹیا وار کیا ہے اور مریم اورنگزیب پہ اور جاوید لطیف پہ مقدمہ درج کروا دیا ہے، FIR کٹوا دی ہے۔ اور اس میں جاوید لطیف کی وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے مختلف کلپس دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ عمران خان مذہب کی کس طرح توہین کرتے ہیں۔ اب اس کی ساری سچویشن سن لیجئے۔ وہ چونکہ اس میں بنیادی طور پر غلطی اس پروڈیوسر کی یا اس کرو کی تھی جس نے یہ ریکارڈ کیا، اور وہ جو پیکج بنایا اس کے اندر سوشل میڈیا سے زیادہ تر چیزیں اٹھا کر وہ چلا دیں، اور اس کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب وہ سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھائیں گے تو ہر طرح سے کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، اور یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر چلنا کوئی مناسب بات نہیں تھی، تو اس کی ذمہ داری مریم اورنگزیب صاحبہ پر آتی ہے اور اس پروڈیوسر پر اور اس کیمرہ کرو پر آتی ہے جنہوں نے یہ اتنی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ کافی تشویشناک صورتحال بن گئی ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جاتے جاتے ہر طرح کی حرکت کریں گے جس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے نون لیگ کو۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہے ان کو براہ راست حکم دے رہے ہیں، اور بشرا بی بی کے اور فرح گوگی کے سارے کیسز جو ہیں وہ دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو لوگ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا کیا جائے۔ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ نواز شریف اور زرداری کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ NRO لے سکیں، اپنے مقدمات ختم کر سکیں، یہ چور ڈاکو ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے انسٹرکشن پر جو مقدمات ختم کر رہے ہیں وہ تو عمران خان کے اہل خانہ کے مقدمہ ہیں، فرح گوگی کے مقدمات۔ تو اس میں لیکن پرویز الہی صاحب اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک کریئر تھا، بہرحال ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، ایک فیملی تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے اقتدار کے بڑے مزے لوٹے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کسی کے پاس کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھا تو چودھری شجاعت حسین صاحب کو 45 دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا۔ اس طرح کی سچویشن بھی ماضی میں رہی ہے اور انہوں نے بڑا عروج دیکھا ہے، لیکن اب پرویز الہی اور مونس الہی اس سارے عروج کو زوال میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پنجاب حکومت اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے۔ رانا مشہود صاحب کو اگر آپ نے سنا ہو تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور یہ بات مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات زیادہ تر کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ بات زیادہ تر PTI کے لوگ کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جا رہی ہے۔ نون لیگ کے لوگ اتنے زیادہ بات نہیں کر رہے۔ آج رانا مشہود نے اور عطا تاڑر نے بات کی ہے، لیکن عموماً جو سراسیمگی کا عالم ہے وہ زیادہ PTI کے کیمپس میں ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ پرویز الہی ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے جلدی جو ہے کیسز عمران خان صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے ختم کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہ اقتدار سے جائیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی کہاں گئی اور پارٹی کے ورکر کہاں گئے۔ تو یہ اس طرح کی پرویز الہی صاحب کی سچویشن ہے۔ اور کل جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی پنجاب حکومت کا ذکر ہوا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اتفاق کر لیا ہے کہ پنجاب حکومت کو بھیجنا ہے گھر پہ، اور وہ زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ یا 15 اکتوبر تک پنجاب حکومت پرویز الہی کے چنگل سے نکل کر نون لیگ کے پاس واپس آ جائے گی، اور اس کے بڑے واضح شواہد ہیں، اس لیے کہ PTI کے
पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है जो इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियों से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये इमरान खान साहब की पंजाब में सूरत हाल है, और शायद यही वजह है कि इमरान खान खौफज़दा हैं इस वक्त बहुत, और उन्हें सिर्फ ये हर लम्हे ये लगता है कि उनकी बातें लीक हो रही हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। साजिश का लफ्ज़ तो वैसे भी उनका पसंदीदा लफ्ज़ है, और वो अमेरिका की साजिश से कम पहले बात नहीं करते थे। अब वो साजिश जो है उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों में नज़र आ रही है। उन्हें हर शख्स पर यह महसूस होता है कि वो उनकी जासूसी कर रहा है, और इसीलिए जो अपनी कोर कमेटी का इजलास किया उसके अंदर भी लोगों को यही कहा कि आप लोग मेरा दिफा नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की जो हरकतें हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह का बयानिया डेवलप कर रहे हैं, उसका दिफा कौन कर सकता है? ख़ास तौर पे पंजाब में तो उसका दिफा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पंजाब की सियासत बिल्कुल और रंग ढंग की है, और वहाँ पर इस तरह का नफ़रत वाला बयानिया नहीं चलता। दूसरा, इमरान खान के हवाले से अब लोगों को ये शिकायत भी पैदा होना शुरू हो गई हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिर्फ टेलीथॉन करना काफ़ी नहीं है, और उसमें यह ऐलान कर देना कि आज 5 अरब रुपये मिले हैं, आज 10 अरब रुपये मिले हैं, तो वो रुपये लगे कहाँ हैं? कहीं हमें तहरीक इंसाफ के लोग नज़र नहीं आ रहे जो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो अब टेलीथॉन करके पैसे कमा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं? इस पे भी लोगों का सवाल उठता है। दूसरा, लोग चाहते हैं कि इस वक्त सियासत की या नफ़रत की बात नहीं की जाए, सारे मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद की बात करें। जब सारी दुनिया इस तरह कर रही है, आपकी तरफ ऐसे देख रही है जैसे आप बहुत बड़े सानहे से गुज़रे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इंतशार पैदा हो रहा होगा, इख्तलाफ पैदा हो रहा होगा, नफ़रत फैल रही होगी, तो दुनिया कैसे आपकी मदद करेगी? लेकिन इमरान खान साहब की सियासत का बुनियादी जुज़्व नफ़रत है, और वो उस नफ़रत से निकलेंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, कुछ लीडर्स होते हैं जिनके पास सलूशंस होते हैं, वो आपको बताते हैं ये मसला है, इसका ये हल हो सकता है। बिजली नहीं है, 3 साल के अंदर बिजली आ जाएगी, या तो बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, हम 3 महीने में ये ठीक कर लेंगे। सड़कें नहीं हैं, हम 5 साल में सड़कें बना। सलूशंस की ओरिएंटेड लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी सियासत सिर्फ इल्ज़ाम पर होती है, और इमरान खान की सियासत सिर्फ उन्होंने कभी ये नहीं, कोई सलूशन नहीं दिया, वो सिर्फ ना अपनी कारकर्दगी का बताया। भाई तकरीबन 4 साल वो इस मुल्क के हुक्मरान रहे, कुछ तो अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएं ना। सिर्फ और सिर्फ आप उनसे अपनी कारकर्दगी के बारे में बात करें तो वो कहेंगे नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी चोर है। इसके अलावा कोई लफ्ज़ उनके पास नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर चोर है, अदालतें चोर हैं, इस्टेब्लिशमेंट गद्दार है, हर चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम है और नफ़रत है। सलूशन तो कोई नज़र नहीं आता। और वो लीडर जो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं, वो वक्ती तौर पर तो हाइप ले लेते हैं। इमरान खान साहब के साथ वक्ती तौर पर हाइप बड़ी मौजूद थी, उस वक्त इदारे भी इनके साथ थे, और इमरान खान की जो मुलाकातें हो रही हैं उसके अंदर भी यही बात हो रही है। इमरान खान उनसे कह रहे हैं कि आपने मेरी हुकूमत क्यों गिराई? वो कहते हैं कि हमने नहीं गिराई, हमने जो आपको सहारा दिया था सिर्फ वो सहारा ख़त्म कर लिया, क्योंकि अब हमने अपने इदारे के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में यही फ़ैसला किया है कि हमें न्यूट्रल होना चाहिए और न्यूट्रल ही रहना चाहिए। सियासतदानों का काम सियासत करना है, वो सियासत करें और दिल खोल के करें। तो ये इमरान खान का शिकवा ये है कि आप मेरा उस तरह साथ क्यों नहीं देते जिस तरह माजी में मेरे साथ किया करते थे। अभी जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि किसी एक आध जगह से इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, जैसे दहशतगर्दी के मुकदमात में से दहशतगर्दी की दफ़ात निकल गई हैं, तो ये रिलीफ काफ़ी नहीं होगा इमरान खान को। तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, और ये ऐसे मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान ने नाअहल होना ही है। आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, फ़ैसले महफूज कब तक होंगे? एक ना एक दिन आएगा जब हमें पता चलेगा कि वो शख्स जो करप्शन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बोलता था वो इस सोसाइटी का सबसे करप्ट शख्स था, और उसने किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं छोड़ा
کہ چوری اور ڈاکے میں، اور اس نے ہر طرح سے اس ملک کو لوٹا، اور صرف لوٹا نہیں ہے، اپنی نااہلی سے اس ملک کو برباد بھی کیا، معاشی طور پر ایسے فیصلے کیے جس کے اثرات پاکستان ابھی تو بھگت رہا ہے، آنے والے بہت سارے دنوں میں بھی بھگتتا رہے گا، کیونکہ یہ جو معاشی صورتحال ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو IMF کا شکنجہ ہم پر ٹائٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف وہ عمران خان کا معاہدہ ہے جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا تھا، اور جس کی سزا آج پورے پاکستان کو مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے بات کریں تو وہ یہ کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس سلوشن کبھی نہیں ہوتا، ان کا کام صرف نفرت پھیلانا اور الزام لگانا ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔